پنجتن 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 ادارے کے بعد میں استاد محترم استاد مکرم جناب مفتی اعظم صاحب کو دعوت دے رہا ہوں، آپ اپنی سیٹ پر تشریف لائیں۔ اسی کے درمیان انشاءاللہ ہم آپ کا بیان سننے والے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان حضور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ سبحان اللہ، ادھر توجہ کرو ساتھ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لك ذکرک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی اولیائہ، سبحان اللہ۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سبحان اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین اکرام، کیونکہ ہمارے دوست نماز بھی پڑھ رہے ہیں، مسجد میں محفل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ بالکل بالکل۔ جب سے میں بیٹھا ہوں تو میرے دل میں تو یہی خیال آ رہا ہے کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کیونکہ مسجد جو ہے نا وہ نماز کے لیے بنائی گئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب سے پہلے شرعی مسئلہ یہی ہے کہ جو نمازی ہے نا اس کی نماز کا خیال کیا جائے۔ یہاں تک ہے کہ ہم نمازی کے پاس بلند آواز سے قرآن شریف نہیں پڑھ سکتے، منع کہ اس کی وجہ سے اس کی نماز میں خلل واقع ہوگا۔ تو اس لیے میں کوشش کروں گا آہستہ آواز میں، تھوڑے بندے بیٹھے تو اتنی زور سے بولنے کا کوئی فائدہ ہوتا نہیں ہے، اگر لوگوں کی نماز میں بھی خلل نہ آئے اور اگر آئے تو اللہ ہمیں معاف فرمائے، آمین۔ تو شاہ صاحب نے کو فرمایا ہے تو تقریر میں کر رہا ہوں، تو یہ بھی آپ نے خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آج آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اس پرفتن دور میں بہت کم آستانے، بہت کم مدرسے، بہت کم مساجد، بہت کم لوگ، بہت کم تاجر، بہت کم مسلمان لوگ ایسے رہ گئے ہیں جو اولیاء کرام کا ذکر جو ہے وہ خوشی سے کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ جو بڑی آب و تاب سے ذکر بڑا خوش ہو کرتے ہیں وہ کم لوگ ہیں۔ میں جامعہ قادریہ سے یہاں سیدھا آ رہا ہوں، زور پڑھ کے سیدھا آ گیا، ابھی ڈیوٹی دے کے آ گیا، تو لوگ آ جا رہے ہیں، ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں، لیکن لوگوں کی توجہ ادھر نہیں ہے کہ آج جو ہے وہ کتنا بڑا دن ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو بڑی خوشی ہوئی، شاہ صاحب نے ماشاءاللہ یہ پروگرام رکھا ہے اور آپ اس میں بڑی ذوق و شوق سے، بندے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کیسا ہے۔ اسی لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نا، عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ اللہ کے ولی کی کیا نشانی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ بہت لمبے سجدے کرتا ہوگا اور راتیں جاگتا ہوگا، آپ نے کہا جب تم اس کے چہرے کو دیکھو گے نا تمہیں اللہ یاد آ جائے گا۔ تو یہ اللہ والے کی نشانی
سرکار علیہ السلام نے خود ارشاد فرمائی ہے کیا بات کہ اللہ والے کی نشانی یہی ہے. کیا بات. کیونکہ چہرہ تو اس کے سامنے ہے نا، باقی جسم ڈھکا ہوا ہے، باقی معاملات پوشیدہ ہیں. ہماری باتیں، صبح تہجد کی نماز کسی نے پڑھی نہیں پڑھی، فجر پڑھی نہیں پڑھی، یہ سارے معاملے پوشیدہ ہیں. تو سرکار علیہ السلام نے آسان سی بات جو ہے نا بتا دی کہ جب تم اس کا چہرہ دیکھو گے نا تمہیں اللہ یاد آ جائے. اللہ اللہ، کیا بات کیا بات کیا بات. جس طرح ہم دیکھتے ہیں نا اس کا رنگ بڑا خوبصورت ہو، لوگ کہتے نہیں انگریز آ، چہرہ دیکھتے نہیں انگریز آ، یہ کشمیری ہے، یہ فلاں، یہ بٹ ہے. یہ چہرہ دیکھتے ہیں نا وہ کچھ نہ کچھ شناخت ہوئی. تو سوال کیا گیا نبی علیہ السلام سے کہ اللہ والے کی نشانی کیا ہے؟ تو نشانی وہی بتائی آپ نے جو ہم چلتی ہے کہ چہرہ دیکھنے سے، رنگ دیکھنے سے، تم چہرہ دیکھو گے تو تمہیں اللہ یاد آ جائے گا اور تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ اللہ والا ہے کہ نہیں ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ تو عام نشانی بتائی. اور حضور خواجہ خواجگاں اللہ سبحان حضور خواجہ خواجگاں سلطان الہند، میں پڑھ رہا تھا، مجھے یہ تو پتا تھا کہ یہ آپ کا لقب ہے سلطان الہند، پورے ہند کا بادشاہ. ٹھیک ہے، جب اب تو پاکستان بن گیا، بنگلہ دیش بن گیا، انڈیا، پہلے یہ سارا ایک ہی تھا، سلطان الہند. ٹھیک ہے، تو انہوں نے بیان فرمایا کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے نا، شارٹ کٹ بیان کرنا، کہ جب حضور خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ اپنے پیر و مرشد حضرت محمد عثمان ہارونی رحمۃ اللہ ان کے حکم پر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، مدینہ شریف حاضر ہوئی، تو خواجہ خواجگاں نے پہلے علیہ السلام کی بارگاہ میں وہاں سلام عرض کیا، السلام علیکہ یا سید المرسلین. اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ جب آپ تشریف لے کر گئے حاضر ہوئے تو انہوں نے اسلام پیش کیا تھا، السلام علیکہ یا سید الانبیاء، تو انہوں نے کہا یا سید المرسلین. تو سرکار علیہ السلام نے اکثر جواب ارشاد فرمایا وعلیکم السلام یا سلطان الہند. کیا بات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت. تو یہ لقب پیرک علیہ السلام کی بارگاہ سے آپ کو عطا ہوا. واہ واہ واہ، ابھی آپ ہند تشریف نہیں لائے، اللہ اکبر اللہ اکبر. کتنا دور ہے اس وقت، پھر پیدل آنا جانا کیا معاملات. بات کیا بات. سرکار علیہ السلام مور لگا دی، وعلیکم السلام یا سلطان الہند. نبی تو اشارہ فرما دیا کہ وہاں آپ چلے جائیں. تو آپ پھر پہلے ادھر نہیں آئے تھے کیونکہ آپ کی جو پیدائش مبارک ہے کہتے جنوبی ایران میں جو خراسان ہے اس کے قریب ایک گاؤں سنجر شریف، اب تو سنجر شریف ہو گیا نا، تو وہاں آپ کی پیدائش مبارک ہوئی. اور 15 سال کی عمر مبارک میں آپ کے والد گرامی آپ کا ان کا بھی سال مبارک ہو گیا. 16 سال کی عمر میں والدہ ماجدہ کا بھی سال ہو گیا. جب میں پڑھ رہا تھا نا تو شاہ صاحب نے مجھے رات کو بتایا کہ استاد جس سے وہ تقریر آ، میں پھر مطالعہ شروع کرتا مزید، کیونکہ مصروفیت نے کافی فتاوی جات دی. عام طور سے میں تقریر گھٹ ہی کرتا، مسائل کی مصروفیت زیادہ نہیں. تو آپ کے والد صاحب جو نا خواجہ سید محمد غیاث الدین، وہ بڑے تاجر تھے، کیونکہ آپ تاجر ہیں نا، وہ بڑے تاجر تھے، بڑے امیر تھے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خواجہ صاحب بیٹا عطا فرمایا. امیر تھے لیکن شروع سے آپ کا رجحان جو تھا وہ مذہبی تھا. ایک تو سادات کا گھرانہ ہے، آپ اپنے والد صاحب کی طرف سے حسینی ہیں، اللہ اکبر، اور والدہ کی طرف سے حسنی ہیں. واہ 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 واہ، کیا بات.
میں پڑھ رہا تھا تو مجھے وہ ذوق ہے نا، تو سرکار غوث پاک جو ہے وہ والد صاحب کی طرف سے حسنی ہے، والدہ کی طرف سے حسینی ہے، جہاں الٹ ہے والد صاحب کی طرف سے حسینی ہے اور والدہ کی طرف حسنی ہے۔ اور لکھا ہے کیونکہ یہ سرکار امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کا مہینہ ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ 12 واسطوں سے خواجہ صاحب کا جو سلسلہ نسب ہے وہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کو پہنچتا ہے۔ اللہ تو جب آپ والد صاحب فوت ہو گئے، والدہ فوت ہو گئی، تو آپ کی وراثت میں ایک باغ جو ہے وہ آیا، اس کی آپ باغبانی کرتے، سلسلہ کرتے، تو وہاں ایک بزرگ حضرت سیدنا ابراہیم قندوزی رضی اللہ تعالیٰ کہ بزرگوں کا سارا سلسلہ ہے، وہ وہاں گزر رہے تھے، تو خواجہ صاحب مذہبی گرانہ آل رسول اس وقت کے پھر تو باغ کے گئے نا، ان کو اپنے باغ میں تشریف لانے کا عرض کیا۔ اللہ والے تھے، خود بھی اللہ والے تھے اور بزرگ بھی اللہ والے تھے، اور فارسی میں وہ کہتے ہیں ولی را ولی میں شناسنا، کہ ولی کو ولی ہی پہچان سکتا ہے، عام بندہ نہیں، ٹھیک ہے، ولی کو ولی پہچانتا ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام 40 سال آپ لوگوں میں رہے، لوگوں کو معلوم نہیں ہوا کہ آپ نبی، ولی کو پہچانا دور کی بات، نبی کو نہیں پہچان سکے، عرب تھے، تو سرکار کو بتانا پڑا کہ انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ وہاں رہتے تھے، انہیں میں وہاں پیدا ہوئے، وہاں بڑے ہوئے، بچپن وہاں شادی ہوئی، لیکن ان کو معلوم نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ضروری نہیں ہے، یہ جو سسٹم اللہ نے بنایا ہے نا انبیاء علیہ السلام کا، اولیاء کرام کا، یہ انسانوں سے ہی بنایا ہے، کیونکہ اللہ کا پیغام اللہ نے اپنے بندوں کے ذریعے انسانوں کو دیا تھا نا، تو انہیں میں سے بندے منتخب کیے، سبحان اللہ۔ تو انبیاء علیہ السلام سرکار علیہ السلام تشریف لے گئے، لیکن سلسلہ چلنا تھا، تو اب جو ہے آپ قیامت تک جو ہے وہ اللہ والے جو ہے وہی دین کا جو ہے علم بلند کیے ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ جیسے شاہ صاحب یہاں ہیں، میں حاضر ہوں، آپ ہیں، تو کیا ہے علم والے لوگ ہیں نا، جنہوں نے بتانا ہے کہ یہ اولیاء کرام جو ہیں، علم والے لوگ جو ہیں، علماء جو ہیں، یہی اب وہ لوگ ہیں جو نائب رسول ہیں، کیونکہ یہی وہ دین کا کام کر رہے ہیں۔ تو آپ نے نا ان کو دعوت دی کہ اب میرے باغ میں تشریف لائیں، وہ گزرے تھے، وہ آ گئے، تو نا آپ نے ان کی خدمت کی، کہتے ہیں 2 جو ہے نا تھال بہترین انگوروں کے پیش کیے، سبحان اللہ۔ تو جب انہوں نے دیکھا نا تو ان کا دل خوش ہو گیا، یہ برخوردار جو ہے بڑی خدمت کر رہا ہے، بڑا ادب کر رہا ہے، تو انہوں نے پھر انہیں آپ کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے۔ تو جانے لگے تو کہا حضور کچھ دن یہاں قیام فرمائے، مجھے خدمت کا موقع دیں۔ تو پھر چند دن باغ میں رہے، تو ان کی نگاہ فیض سے خواجہ صاحب مزید ادھر راغب ہو گئے، تو انہوں نے پھر آپ کو فرمایا کہ آپ دین کی تعلیم حاصل کریں، دین کی تعلیم حاصل کریں، ادھر آئیں، آپ دین کا کام کریں، اللہ تعالیٰ برکت دے گا اور آپ جو ہے بہت بڑے اللہ کا ولی بنیں گے۔ تو پھر آپ نے اپنا باغ جو ہے اس کو سیل کیا، ہر چیز چھوڑ دی اور وہاں پڑھنے چلے گئے، سمرقند، بخارا، اس کے بعد عراق چلے گئے، سرکار غوث پاک کے شاگرد ہیں، ہر غوث پاک کے شاگرد ہیں، جن کے شاگردوں کا یہ عالم ہے، استاد کی شان کیا ہے،
کیونکہ ہم نقشبندی بھی چشتی بھی ہیں لیکن قادری ہیں، پہلے میں قادری ٹھیک ہے، تو سرکار غوث پاک سے پڑھا، یعنی ادھر ہمارے علاقے میں نہیں آئے، تو گھوم آ کے وہاں مدینہ شریف گئے سرکار کی بارگاہ میں، تو آپ نے پھر ارشاد فرمایا وعلیکم السلام یا سلطان الہند، کہ آپ ہند جائیں۔ تو آپ کی جو پیدائش مبارک ہے وہ 536 ہجری ہے اور 588 ہجری میں، یعنی 52 سال کی عمر میں آپ اس ادھر تشریف لائے۔ تو سب سے پہلے پھر رستے سے آئے تو لاہور جو ہے دادا صاحب کی نگری جو ہے، دادا صاحب قدم آپ نے اپنی حاضر لگائی ہے اور کمال حاضر لگائی ہے اور کمال فیض پایا ہے، اور اس کا برملا اظہار بھی کیا ہے، گنج بخش فیض عالم، یہ انہی کا شعر ہے، ٹھیک ہے، ان کو نوازا تھا تو وہ لوگ ان کے گیت بھی گاتے تھے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ تو پھر تقریباً 4 سال کہتے یہاں رہے، پھر اس کے بعد آپ دادا صاحب کے حکم سے ہی آگے تشریف لے گئے، ٹھیک ہے، پہلے آپ دہلی گئے، وہاں معاملات نہیں بنے، پھر آپ اجمیر شریف گئے، اجمیر شریف گئے تو وہاں جو کہتے ہیں 40 جو ہے مریدین آپ کے ساتھ تھے، آپ کے جب وہ یہاں تشریف لائے 40 آپ کے ساتھی مرید آپ کے شاگرد آپ کے ساتھ تھے، سبحان اللہ۔ تو اجمیر میں ایک بہت بڑا مندر تھا جو خاص وہاں کے جو راجا ہیں وہ پرتھوی راج، اور اس کا نام جو ہے پیتھو رائے، علامہ شیخ محقق نے ان کا نام پیتھو رائے لکھا، ان پرتھوی راج چوہان وہ وہاں کا راجا تھا۔ وہ جو مندر تھا وہ خاص تھا انہی کے لیے جو راجا تھے یا ان کی جو خواتین تھیں، بہت بڑا مندر تھا، اور اس کے قریب جو ہے وہ جو انا ساگر ہے، مشہور واقعہ انا ساگر، اس کا تالاب تھا، جن کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا کہ جو اس تالاب میں غسل کرے گا اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو آپ نے اس مندر کے باہر صحن میں نا ایک جگہ تھی بنی، وہاں اپنا ڈیرا لگا لیا، کیونکہ اس وقت آج کل کا ماحول تو نہیں، آج تو بہت ترقی ہوئی ہے کہ رجسٹری جگہ فلان جی، اس وقت تو ایسے میدان ہی تھے، جہاں کو بیٹھ گیا اسی کو ہوئی، تو آپ وہاں آ کے بیٹھ گئے، اور کہتے عصر کا وقت ہو گیا، تو آپ نے اپنے خلیفہ اعظم سرکار حضور بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ انہوں کو فرمایا کہ عصر کی اذان دی جائے، عصر کی، یعنی وہ ہمارے بزرگ جو ہے وہ اذانیں دینے والے، ٹھیک ہے، قرآن پڑھنے والے، حدیث پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے تھے۔ یہ آج ہی آفت آئی ہے، وہ نماز نہیں پڑھتے اور خود بھی کہتے ہیں ہم پیر ہیں، انہیں اللہ کا ولی ہیں، تو ایسے ولی بولی کوئی نہیں، اب جھوٹ ڈرامہ ہے۔ تو انہوں نے کہا اذان دی جائے، جب اذان ہوئی ٹھیک ہے، پھر بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، کیا بات ہے، وہ بھی اپنے بہت بڑی ہستی، انہوں نے اذان دی تو قریب کے پھر وہ جو ہندو تھے وہ سارے آگے وہاں، یہ کیا شروع، ٹھیک ہے، وہ پہلی اذان دی گئی، کیونکہ اس وقت اگرچہ داتا علی جبیری رحمۃ اللہ لاہور میں تشریف فرما تھے، آپ نے دین کا کام کیا اور علاقوں میں صحابہ کرام بھی آئے، لیکن اس وقت جیسے اب ہے نا ایسا نہیں تھا کہ فون پر آپ کا ہو گیا، ہر چیز اسپیکر لگے ہوئے ہیں، وہ علاقے تھے بس وہاں گئے وہاں ہی رہ گئے، ٹرانسپورٹ یہ چیزیں نہیں تھی، تو وہ علاقہ جمعیت شریف میں پہلی اس وقت اذان ہوئی، وہ سارے آ گئے، تو آپ نے جماعت کرائی اور 40 ساتھی آپ کے مقتدی آپ نے جماعت کرائی، وہ سارے آ گئے،
وہ دیکھنا شروع کر دیا کہ مندر جو ہے وہ تو اندر ہے، جو مورتی ہیں وہ تو ہے وہ اندر ہے، یہ تو ذہن میں یہ کس کو سجدے کر رہے ہیں؟ اب سجدہ ہی تو کرنا ہے نا، وہ کعبے کو ہم تو کرتے ہیں، اللہ کو کرتے ہیں، سمت کعبے کو، تو وہ بڑے حیران ہیں، ان کے نئی چیز تھی کہ یہ باہر کیا کر رہے ہیں، اگر جو سجدے کرنے ہیں اندر جا کر۔ تو پھر آپ نے نماز پڑھائی تو اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ جس جگہ آپ تشریف فرما تھے اب وہاں وہ ہندو بھی آ گئے، وہ بھی دیکھ رہے ہیں اپنی بات کر رہے ہیں یا اپنی کر رہے ہیں، کام شروع ہو گیا، مگر اللہ نہیں کر رہا نا کام، ہم نے تو کیا ہے اذان دینی ہے۔ جس طرح آپ تشریف فرما تھے وہاں جو ہے نا راجے کے کہتے ہیں عصر کے بعد شام ہو گئی، تو وہ چرواہے جو تھے انہوں نے خواجہ صاحب سے عرض کیا کہ آپ یہاں سے اٹھیں، یہاں اونٹ بیٹھنے، آپ نے کہا ان لوگوں کو وہاں بٹھا لو، بٹھانا ہے نا وہاں بٹھا لو، انہوں نے یہاں بٹھانا ہے، بڑا کافی انہوں نے اس نے بھی شور ڈالا۔ آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے، پھر اگر اونٹ بٹھانے ہیں تو پھر اونٹ ہی بٹھاؤ، وہ یہاں بیٹھے ہی رہیں گے، آپ وہاں سے اٹھے آپ ادھر چلے گئے، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح رات ساری اللہ کی عبادت میں گزر گئی۔ جب صبح کا وقت آیا، جب وہ چرواہے آئے، اب انہوں نے اونٹوں کو لے کے جانا تھا چرانے کے لیے، اب وہ اٹھائیں وہ اٹھے ہی نہ، ٹھیک ہے، زور زبردستی کی کہ اونٹوں کو اٹھائیں، وہ اٹھے ہی نہ، ٹھیک ہے، وہ بڑے پریشان ہوئے۔ انہوں نے پھر مشورہ کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے، اونٹ اٹھ ہی نہیں رہے، کھچ نہیں اٹھنے نہ، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے پھر راجہ کو بتایا کہ یہ معاملہ ہے، اور اس تک وہ خبر پہلے پہنچ گئی تھی، راتوں رات رپورٹر تک پہنچ گیا، یہاں وہ آدمی ہے وہ ہمیں معاذ اللہ استغفر اللہ، جیسے عرب میں بھی ایسا ہی تھا چلتا آ رہا ہے کہ وہ جادوگر ہے، وہ جیسے عرب والے معاذ اللہ ہمارے آقا کو کہ جادوگر ہیں، کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں نا کرامتیں، یعنی خلاف عادت کام کرنا، ٹھیک ہے، یہ یہی مشہور ہے کہ جادو سے ہوتا ہے، اور بنی اسرائیل میں یہی تھا، جادو ہی کرتے تھے۔ اب جب ایک صحیح بندے نے وہ کام کرنا ہے جسے ہم کرامت بولتے ہیں، ان خلاف عادت ہونے کا جادو ہی ہے، یہ جادو ہی ہے معاذ اللہ، ٹھیک ہے، انہوں کا جادو کرا۔ تو انہوں نے پھر بتایا راجے کو کہ وہ اونٹ جو ہے اپنی جگہ سے نہیں ہلے، تو وہ سمجھدار تھا، اس نے کہا کیا ہوا تھا مجھے بتاؤ کیسے ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ وہاں کچھ لوگ ہیں، بزرگ ہیں، وہ مہادے بزرگ ہیں، فقیر ہیں، وہ ہمیں جادوگر لگتے ہیں، انہوں نے کچھ کہا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ یہاں بیٹھے رہیں، اب وہ اٹھ نہیں رہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا یہ انہی کی وجہ سے ہے، کیونکہ ہندو جو ہے نا وہ بھی جو بناتے ہیں نا مورتی، یا مشرکین آتے تھے وہ بھی انہی لوگوں کو بناتے ہیں جو ان کے ہاں جو جادوگر ہوتے تھے، ایسے ہم کرامت نہیں کہتے، اس سے ہم کہتے ہیں استدراج، ان خلاف عادت کام کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں یہ بڑی پہنچستی ہے، اس کی وہ مورتی بنا لیتے ہیں، اس کو خدا بنا لیتے ہیں، یہی فرق ہے، ہم نہیں اس کو خدا مانتے، ہم تو اللہ کا بندہ مانتے ہیں۔ تو اس نے کہا انہی کی وجہ سے، اس نے پھر پیغام بھیجا کہ آپ انہیں عرض کریں کہ تو جانور ہیں، آپ تو فقیر لوگ ہیں، تو آپ کو ایسے جانور وہاں بھوکے مر جائیں گے، بیٹھے بیٹھے جو ہے گل سڑ جائیں گے، تو آپ نظر رحم فرمائیں، آپ اجازت دے دیں۔ یعنی وہ بادشاہ تھا، سمجھدار تھا، تو آپ کے پاس آئے، آپ نے کہا ٹھیک ہے اب جاؤ، وہ اٹھ جائیں گے۔
اور یہ حقیقت ہے، کوئی کتاب ڈالو اس میں لکھی ہوئی باتیں ہیں۔ تو وہ گئے، وہ اٹھ گئے، اٹھ گئے، کام شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، کام شروع ہو گیا۔ لوگوں کے ذہن میں بات آ گئی، یہ بابے جو ایسے نہیں ہیں، اگر جن کے پاس بظاہر معلومات نہیں ہے لیکن ان کے پاس حقیقت ہے، ایک عام بندے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر انہوں نے پراپوگنڈا شروع کر دیا۔ یہ بھی ہے نا، پراپوگنڈا پارٹی ہوتی ہے ہر دور میں، نبی پاک علیہ السلام دور میں تھی، پراپوگنڈا شروع کر دیا، یہ جادوگر ہے، اس سے ہمارے مذہب کو، ہندو مذہب کو نقصان پہنچ سکتا ہے، یہ تو نماز پڑھتے ہیں، یہ تو سجدہ اور طرف منہ کر کے کرتے ہیں، یہ تو اور ہی لوگ ہیں، نئے لوگ ہیں۔ تو انہوں نے کیا کرنا، خواجہ صاحب نے ڈیرا پکا لگا لیا۔ وہ تالاب جو تھا بہت بڑا تالاب تھا، انا ساغر، وہاں سے وضو وغیرہ کرنا، نماز پڑھنی، نمازیں پڑھی جانی۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں نمازیں پڑھتے ویلے مولوی، تو خواجہ صاحب بھی نمازیں پڑھتے تھے، ویلے بولے نہیں، نماز پڑھنا پڑھانا کو سان گل ساتھ مشکل کام ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو نماز پڑھی جا رہے ہیں، وضو کری جا رہے ہیں۔ تو شیطان بھی ہے، اصل تو شیطان ہوتا ہے نا مخالف پارٹی، اس نے نا بادشاہ کے ذہن میں ڈالا۔ بادشاہ نے کہا وہاں جو ہے نا جو فوجی وغیرہ ان کے تھے ان کو وہاں اکٹھے کر دو، کھڑے کر دو، ان کو وہاں سے پانی نہیں بھرنے دینا۔ لوگوں نے کہا نا یہ جو ہمارا تالاب ہے یہ تو بڑا پاکیزہ ہے، اس میں ہم غسل کرتے ہیں تو پاک ہوتے ہیں، تو یہ کیا کرتے ہیں اپنا پانی ڈال رہے ہیں، یہ تو اس کو معاذ اللہ ناپاک کر رہے ہیں، شیطانی کی نا۔ تو خیر اس نے کہا ہاں صحیح، اس نے وہاں پائیدار اکٹھے کر دیے۔ تو اب 40 بندے اور ایک خواجہ صاحب، 41 بندے ہیں، وہ وضو کرنا ہے، پانی لگے، شدید مسئلہ تیمم نہیں کرنا، پانی لینا۔ تو خواجہ صاحب بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، ہمارے علاقے سب سے بڑے ولی سلطان الہند ہیں، تو آپ کو بھی اس کا آئیڈیا ہو گیا کہ اب کیا کریں گے، یہ کھانا پینا تو ہمارا اپنا ہے، آ جائے کہ یہ پانی ہے جو ہم استعمال کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا یہ پانی کی پابندی لگائیں گے، تو آپ نے اپنے خلیفہ اعظم حضور سرکار بختیار کاکی رحمۃ اللہ سے ارشاد فرمایا کہ تھوڑا سا پانی کا انتظام کر لو، مجھے آئیڈیا ہے کہ یہ اس پر پابندی لگائیں گے، اور یہ چلا آ رہا ہے۔ ذہن میں نقطہ آ گیا نا، واقعہ کربلا آ جا کر کیا کیا تھا، پانی بند کیا تھا نا، تو وہ سارا چیزیں آپ کی پیش نظر دی، آپ نے یہ پانی بند کر دیں گے تو پانی لے آؤ۔ وہ کہتے کوزہ کہیں ہے مشکیزہ، اور میرا اپنا خیال ہے مشکیزہ ہی ہوگا کیونکہ اتنے بندے تھے، تو کوزہ تو ہوتا ہے کہیں کجن کو کہتے نہیں، تو مشکیزہ کا لفظ بھی ہے، وہ مشکیزہ ہے کہ بھر لو۔ وہ بھرنے گئے تو وہاں پہرے دار کھڑے تھے، انہوں نے بھرنے نہیں دیا، انہوں نے کہا ہم نے نہیں بھرنے دینا، جی ہاں وہ آگے عرض کیا، آپ نے کہا انہیں کہو کہ آخری بار لاسٹ ٹائم ہمیں بھرنے دو بس، اس کے بعد ہم پانی نہیں لیں گے۔ وہ گئے، پیر مرشد نے شاہ فرمایا ہے آخری بار ہمیں یہ مشکیزہ ہے، اس میں تمہارا کے جانا، اتنا بڑا تالاب ہے، یہ بھرنے دے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، مشکیزہ ہی نا بھر لو۔ جب انہوں نے مشکیزہ بھرا تو کہتے ہیں کہ وہ خود بھی حیران ہو گئے اور سارے پہرے دار حیران ہو گئے کہ وہ جو تالاب بہت بڑا تھا، اجمیر کا سب سے بڑا مندر اور راجوں کا مندر، راجوں کا تالاب، وہ سارا پانی اس مشکیزے میں آ گیا۔ اتنے کوئی پمپ لگا سی، کوئی مشینری سی، بس
خاص آدھے نگاہ بس جو جدھر دیکھا وہ سارا پانی آ گیا. ٹھیک ہے, تو واقعی بہت حیرانی کی بات ہے. یہ ہے کرامت. کرامت آج کل جو ہے نا فتنے ہیں نا, تو کئی لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا, یہ کیسے ہو گیا, غوث پاک نے بیٹا کیسے تار دیا, خواجہ صاحب نے مشکلہ کیسے بھر دیا. ٹھیک ہے, تو صرف ایک جملہ ہے اس کا جواب کہ یہ ان کی کرامت ہے. یہ ان کی غوث پاک کی کرامت, نبیوں کا معجزہ, سرکار کے معجزے, چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا, کتنے معجزے آ گئے. تو کرامت کہتے سمجھ نہیں ہوتا, بھابی کہتے یا اور لوگ کہتے ہیں چلو فضول نکلیا. تو کرامت یا معجزہ وہ کہتے اس کو ہیں جو سمجھ میں نہ آئے. کرامت کی تعریف یہ ہے, معجزے کی یہ علمی بات ہے اور بہترین جواب ہے 2 لفظوں میں کہ کرامت یا معجزہ وہ کہتے ہی اس کو ہیں جو سمجھ میں نہ آئے. کام سمجھ میں نہ آئے اسی کا نام تو کرامت ہے. وہی کرامتیں اللہ کی قدرت سے, اللہ کی عطا سے, اللہ کی مہربانیوں سے, اللہ کے انعامات سے. اللہ نوازتا بھی تو ہے نا. بخاری شریف میں بھی حدیث ہے, بخاری شریف میں کہتے ہیں بخاری جو دکھاؤ تو بخاری جو دکھا دیتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی, سبحان اللہ, ما یزال عبدی یتقرب بالنوافل الی حتی احببتہ, کہ میرا بندہ جو ہے وہ نفل پڑھتا رہتا ہے. بندہ نفل پڑھتا رہتا ہے, یہ آپ کے لیے, میرے لیے, سب بندوں کے لیے ہے. میرا بندہ جو ہے نفل پڑھتا ہے, یعنی بندہ وہ ہے نفل پڑھتا ہے. جب نفل پڑھے گا تو فرض ہی پڑھے گا, فرض تو پہلے. میرا بندہ نفل پڑھتا رہتا ہے اتقرب, وہ میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے, حتی احببتہ, یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, مشکات شریف میں ہے, حتی احببتہ, میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. اور ساری جان اسی لفظ میں ہے. جو اللہ کا پھر محبوب بن گیا, جیسے ہمارے آقا ہیں, ساری رات نفل پڑھتے رہے, ساری نفل پڑھتے رہنا, آپ نے آپ کے پاؤں میں ورم آ جانا, سو جا جانا. اللہ اکبر. تو فرمایا اس کو میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. تو اعلیٰ حضرت نے یہاں جو شعر بیان کیا ہے وہ سارا کچھ بیان کر دیا ہے کہ جو پھر اس کا محبوب بن گیا نا, اس کی شان کیا ہے. فرمایا میں تو مالک ہی کہوں گا, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک حبیب, کہ آپ مالک یعنی اللہ تعالیٰ کے حبیب بن گئے ہیں, یعنی محبوب و محبوب میں نہیں میرا تیرا, یعنی سارا کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے, ساری خدائی اس کی ہے. جس کو اس نے اپنا محبوب بنا لیا پھر ساری خدائی اس کی ہو گئی, کیونکہ محبوب میں یہ نہیں ہوتا یہ میرا یہ تیرا ہے. تو خواجہ صاحب نوافل پڑھتے رہتے, غوث پاک 40 سال کہتے ہیں, امام ابو حنیفہ 45 سال. تو کہتے ہیں لوگ جی نبی پاک نے تو اتنا نفل پڑھے نہیں, لیکن یہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ نفل پڑھ کے بندہ قریب ہوتا ہے. تو سکھائے غوث پاک نے, خواجہ صاحب نے, امام صاحب نے, جن لوگوں نے پوری رات نفل پڑھے ہیں تو اس حدیث پاک پر عمل کیا ہے. کہ حدیث پاک میں ہے جو کہ بندہ نفل پڑھتا ہے تو قریب ہوتا ہے, تو پھر وہ ساری رات ہی پڑھتے رہتے تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو. سبحان اللہ. جب محبوب بنا لیا تو پھر اللہ انعام کیا دیتا ہے, یہ بھی بخاری ہے. فَكُنْتُ سَمْعَهُ, اللہ کہتا میں اس کے کان بن جاتا ہوں. کرے کوئی وہاں ترجمہ کرے, فَكُنْتُ سَمْعَهُ, میں اس کے کان بن جاتا ہوں. الذی یسمع بہ, جس کے ساتھ وہ سنتا ہے. یہ بخاری شریف ہے کہ
یعنی مفسرین نے فرمایا یعنی وہ نور جلال جو اللہ کا ہے اس کے کان میں آ جاتا ہے، پھر وہ دور و نزدیک کی بات سن لیتا ہے۔ اللہ نے کہا ہے نا فَكُنْتُ سَمْعَهُ، میں اس کے کان مان جاتا ہوں، فَكُنْتُ بَصَرَهُ، میں اس کی آنکھ مان جاتا ہوں۔ کہنے 90 لاکھ کدا مسلمان کیتا فَكُنْتُ بَصَرَهُ، اللہ کہتا ہے میں اس کی آنکھ مان جاتا ہوں، الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، جس کے ساتھ میرا بندہ دیکھتا ہے۔ اتنی طاقت اللہ رکھ دی ہماری آنکھ میں کہ بہت وہاں تک نظر آ رہا ہے، تو اپنے محبوب کی آنکھ میں اللہ نے طاقت اور رکھ دی، وہاں کون سی کمی ہے؟ اللہ نے رکھی طاقت، ان کی نظر کمزور ہے، ہماری ان سے زیادہ ہے، ہم سے زیادہ اور ہوگی، ایسے ہی ہے نظر بھی۔ تو اللہ والے جو محبوب ہیں ان میں کیا ہے وہ نور بصیرت جو اللہ کی شان کے لائق ہے وہ اس میں آ گیا۔ بس آخری باتیں مکمل کرنا، بس اسی کے آگے بخاری یہی لفظ ہے، دو چیزیں ہوگی کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، فرمایا کنتُ یدہ، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ مشکیزیں جایا نا پانی ساڑا وہ کداں آ گیا، یہی ہے لفظ ہے، ہاں یہی علم ہے نا، یدہ میں ہاتھ بن جانا، الذی یبطش بہا، جس کے ساتھ پکڑتا ہے۔ جو خواہ صاحب ہاتھ پایا تلاؤ سارا تلاؤ لے ہاں بخاری شریف ہے، اور یہی نہیں فرمایا الذی اپنا کنتُ رجلہ، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، الذی یمشی بہا، جس کے وہ چلتا ہے۔ تو یہاں ہوتے ہیں مکہ بھی ہوتے ہیں مدینہ شریف بھی ہوتے ہیں، کیونکہ طاقت اللہ کی آگئی، اور بخاری شریف ہے۔ اور فرمایا یہی نہیں ہے، سبق بھی دیا کہ جب میں میرا بندہ نفل پڑھ کے میری عبادت کر کے میرے اللہ قریب ہو جائے، میں اس کو اتنا نواز دوں کہ اس کی سماعت اتنی تیز ہو جائے، اس کی نظر اتنی تیز ہو جائے، اس کے ہاتھ میں اتنی طاقت آ جائے، تو کیا ہوگا پھر؟ اور بھی فرمایا جو ان کو ماننے والے ہیں انہیں بھی آگے لفظ ہے لَإِنْ سَأَلَنِي، اگر میرا وہ بندہ جس کو میں نے یہ انعام دے دیے وہ مجھ سے کچھ مانگے گا، کہتے ہیں نا شاعر تو قریب اب میں دعا مانگ لینا، یعنی لَإِنْ سَأَلَنِي، جب وہ بندہ جس میں وہ طاقتیں میں نے بطور انعام رکھ دی ہیں، جب وہ مجھ سے سوال کرے گا لَأُوتِيَنَّهُ، تو میں ضرور بضرور اس کو عطا کر دوں گا۔ ہر بندے نے نہیں، وہ بندہ جن نے عبادت کی تھی پھر اللہ نے انہوں نے نوازیا، اور بھی جو بھی اب وہ دعا کرے گا، جب ہم ان سے عرض کریں گے خاصا مہدت گاہ کرم فرمائیں تو وہ دعا کریں گے یا اللہ اس بندے کی جو ہے مشکلات دور کر دے، کاروبار برکت دے، تو اللہ خود کہہ رہا ہے حدیث قدسی ہے لَإِنْ سَأَلَنِي، اگر وہ بندہ جس نے میری اتنی عبادت کی ہے اس کو لَأُوتِيَنَّهُ، جب وہ سوال کرے گا تو میں اس کو ہر چیز عطا کر دوں گا۔ کیوں؟ وہی بات احببتہ، کیونکہ میں نے اس کو اپنا محبوب بنا لیا۔ جب وہاں پیار بڑھ جاتا ہے نا، ہمیں تو وہ ہے نہیں نا، اس لیے ہمیں سمجھ نہیں آتی، یہی بڑا مسئلہ ہے۔ آج ہمیں وہ چیز نہیں ہے، کہتے ہیں دیکھنے کے لیے آنکھ ہو، وہ ہے نہیں، وہ کہتے ہیں ہے ہی نہیں، اگر مینوں سمجھ نہیں آئی تو کہتے ہیں ہے ہی نہیں، ایسا تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ طاقتیں بخاری سے ثابت ہے، ایسی طاقتیں آئیں وہ سارا پانی آ گیا، وہ پریشان، وہ سارے حاضر ہو گئے، ٹھیک ہے۔ پھر راجے نے جو ہے وہ عرض کی کہ آپ جو ہے اللہ والے، ٹھیک ہے، اس طرح سارے لوگ جو ہیں وہ جانور پانی پیتے ہیں وغیرہ مر جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا ہمارا اللہ بھی رحمان ہے، رحیم ہے، ہمارے آقا بھی رحمت قابل ہے، ہم
بھی وہی رحمت کی خیرات بانٹنے والے لوگ ہیں، لیکن یہ صرف حق کی صداقت کے لیے کہ تم لوگ جو ہے وہ اسی طرح مانتے نہیں ہیں۔ ہم تو وہاں کیا کر رہے تھے، جب سارے وہاں سے پانی پی رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں، تو ہم بھی وہاں سے، جس نے یہ پانی پیدا کیا ہم بھی اس کے بندے ہیں، صرف تم دکھانے کے لیے ہمارا معاملہ کیا ہے۔ تو آپ نے پھر وہی بات فرمائی کہ کتنی طاقت ہے ہاتھ میں، کتنی طاقت ہے۔ ہاتھ لگا مشکیزے کو، وہ بھی آپ کے خلیفہ کا، ڈائریکٹ ہاتھ نہیں لگا آپ کا۔ آپ نے کہا بختیار کاکی وہ مشکیزہ جو ہے نا جو پھر اس میں ڈال دیں۔ تو وہ عامی مسئلہ، وہ کہتے جب وہ لے گئے وہ تالاب پھر سارا بھر گیا، حالانکہ وہ سب نے دیکھا کہ یہ ہے وہ مشکیزہ جس میں سارا پانی ہے، ٹھیک ہے، سارے اکٹھے ہو گئے نا، آگے پھر لا جو تھے آگے سی نا وہ تالاب بھی وہ چھوٹا پانی وہ سارا بھر گیا۔ تو کیا وہ اللہ کی طاقت ہے؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے، اصل لوگوں میں سمجھتے نہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی عطا سے کوئی نبی ولی اللہ کی طاقت بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن اللہ نے خود کہا ہے نا احببت، میں انہوں محبوب بنا لینا، میں وہ اکھ بن جانا، وہ کان بن جانا۔ اللہ قرآن بخاری سے کہہ رہا ہوں، ابھی ٹائم کم تھا نا میرا یہ قرآن پاک سے دلائل دینے کا، لیکن میں چلو خاصا ذکر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں جب آپ نے یہ کرامت دکھائی نا 32,000 بندہ، اس وقت 32,000 بندہ مسلمان ہو۔ تو 45 سال آپ جو ہے اس ہندوستان میں حیات رہے۔ ایک قول میں آپ کے مبارک جو ہے وہ 91 سال ہے، ایک میں 97 سال ہے، تو 45 سال میں 90 لاکھ بنا مسلمان ہوا۔ یہ کہتے ہیں دیکھا 90 لاکھ، اس کی تشریح یہ ہے، ایسے نہیں ہوا کہ آپ نے دیکھا تو 90 لاکھ، ایسے نہیں ہے، یعنی آپ کی 45 سالہ زندگی میں 90 لاکھ لوگ جو ہیں جو آج کے 90 کروڑ بنتے ہیں، یعنی سارا ہندوستان کھا لو، سارا ہندوستان آپ نے اپنے 45 سالہ تبلیغ میں، تبلیغ ہے، یہی تبلیغ ہے، یہ بھی تبلیغ ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی تبلیغ ہے۔ اللہ والوں کی تبلیغ کا اپنا انداز ہے، یہ ہم مولویوں کا اپنا انداز ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ والے جو ان کی تبلیغ کیا بات ہے، وہ گھر پر ہر چیز جو ہے انہیں چھوڑ کے آگے ہمارے لیے۔ تو آج خواجہ صاحب کی نگاہ ہے کہ آج ہم مسلمان ہیں، آپ کا احسان عظیم ہے اس خطے پر۔ کہتے ہیں کہ بادشاہوں کی تبلیغ سے، حکمرانی سے لوگ مسلمان نہیں ہوئے، خواجہ صاحب کی تبلیغ سے، درویشوں، اولیاء کرام جن کا معاذ اللہ آج لوگ انکار کرتے ہیں، انہی کی وجہ سے مسلمان ہوئے ہیں۔ بے شک بے شک۔ اعلیٰ حضرت نے وہ کہا نا نجدیوں اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، کلمہ ان کی وجہ سے آیا ہے، مسلمان ہوئے ہو، آپ ان کو باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ سارا خواجہ صاحب کا فیض ہے، اس ہمارے خطے میں خاص کر داس صاحب سے فیض لیا، آگے تقسیم کر دیا، تب ان کا ذکر کریں گے، ٹھیک ہے، تو برکتیں حاصل ہوں گی، کیونکہ اب ہمارے پاس وہ لوگ نہیں ہیں کہ ہم ان کا ذکر کریں، وہ بڑی پہنچی ہستی ہے، وہ لوگ فوت ہو گئے، ان کا ذکر کریں گے، برکتیں لیں گی، اپنے اپنے مزارات میں وہ زندہ ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، جو عقیدہ ہے نا وہ سیدھی باغ ہمارا عقیدہ ہے، ہم ماننے والے ہیں، وہ زندہ ہے، ہماری فریاد کو سنتے ہیں، وہ پوری کرتے ہیں۔ جو یہ عقیدہ لے کر جائے گا انشاءاللہ مراد پائے گا۔ ہم علیہ الا اللہ۔